بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا پان اور چھالیا کا کاروبار کرنا جائز ہے جبکہ لوگ چھالیا سے گٹکا اور ماوا بھی بناتے ہیں؟ عبد الجبار صاحب کراچی سے. عبد الجبار بھائی، چھالیا سے گٹکا اور ماوا بناتے ہیں، اس کی بیس پہ چھالیاں اور پان کا کاروبار حرام نہیں ہو جائے گا؟ جیسے انگور سے لوگ شراب بناتے ہیں، اب یہ تو نہیں کہ انگور بیچنا ہی حرام ہو جائے، وہ شراب بنانے والے کا اپنا ذاتی عمل ہے کہ وہ اس سے کیا بنا رہا ہے، شراب بنا رہا ہے یا انگور کا ویسے ہی رس نکال کے پی رہا ہے. تو پان اور چھالیوں کا کاروبار فی نفسی جائز ہے، لیکن بہرحال ناپسندیدہ ہے، کیونکہ یہ چیزیں کوئی صحت کے لیے مفید تو ہے نہیں، تو ناپسندیدہ ہے بہرحال. البتہ اگر گورنمنٹ پابندی لگا دے، جیسے میں نے سنا ہے کہ چھالیوں کے بزنس پر حکومت کی طرف سے پابندی ہے، تو گورنمنٹ کی پابندی کے بعد، اور یہ پابندی بھی جائز پابندی ہے، یعنی چھالیاں نقصان دہ چیزیں ہیں تو اس سے روکنے کے لیے گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہے تاکہ لوگوں کی صحتیں خراب نہ ہو. تو پابندی کے بعد پھر یہ کام ناجائز ہوگا، لیکن اس کی ارننگ حرام نہیں ہوگی. ناجائز اس معنی میں ہوگا کہ حکومت کی جائز چیزوں میں اطاعت لازم ہے شریعت میں، تو حکومت کی مخالفت کرنا، یہ اگر حکومت نے لوگوں کے فائدے کے لیے قانون بنایا ہے، لوگوں کی مصلحت کے لیے قانون بنایا ہے، تو اس میں اگر کوئی گورنمنٹ کے حکم کے خلاف چلے گا تو گنہگار ہوگا. لیکن بزنس اس کا پھر بھی یعنی حرام نہیں ہوگا. بزنس کا مطلب یعنی جو اس سے ارننگ ہو رہی ہے وہ حرام نہیں ہوگی. ارننگ کے حلال و حرام ہونے کا تعلق اس سے ہے کہ شریعت میں وہ چیز حلال ہے یا حرام ہے. تو شریعت میں چونکہ چھالیاں حرام نہیں ہیں، اس لیے اس کا بزنس بہرحال حلال ہوگا. تو لیکن انلیگل ہونے کی وجہ سے حکومت کی مخالفت کا گناہ ہوگا. جیسے اس کی مثال ہے اسمگلنگ. تو اسمگلنگ کرنا گورنمنٹ کے لاء کی خلاف ورزی ہونے کی وجہ سے ایک ناجائز عمل ہے، لیکن اس سے جو ارننگ حاصل ہوگی وہ حرام نہیں ہوگی، کیونکہ ایک آدمی دوسرے ملک سے اپنی چیز خریدتا ہے، اپنی ملکیت میں لاتا ہے، پھر اپنی چیز کسی کو بیچ کر اس کا پروفٹ حاصل کرتا ہے. تو شرعی لحاظ سے یہ پورا پروسیس میں کوئی حرام عمل نہیں ہو رہا، یعنی حلال تجارت ہو رہی ہے. لیکن انلیگل ہے تو گورنمنٹ کے حکم کے خلاف جب آپ چلیں گے تو، اور جائز ایک حکم ہے گورنمنٹ کا جو لوگوں کے فائدے کے لیے بنایا گیا ہے، تو اس میں پھر یعنی مصلحت کی خاطر لوگوں کی مصلحت کے لیے بنایا گیا ہے، تو اس میں پھر یہ مسئلہ ہوگا کہ آپ حکومت کی بات کیوں نہیں مان رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اللہ رسول کی اور اولو الامر کی اطاعت کرو. اولو الامر میں علماء بھی داخل ہیں، اصحاب علم بھی داخل ہیں، اور حکمران بھی داخل ہیں. تو وہ قانون جو گورنمنٹ نے لوگوں کے فائدے کے لیے بنایا ہو، اس قانون میں یعنی حکومت کی اطاعت کرنا شرعاً لازم ہے. حقوق العباد کی معافی کا طریقہ. اگر ہم نے کافی عرصے تک کسی کا دل دکھایا ہے اور اب وہ بات پرانی ہو چکی ہے، اگر اب ہم اس سے معافی مانگیں تو بات دوبارہ کھل جائے گی اور شاید اس کا دل زیادہ دکھے گا اور اس سے فساد بھی پیدا ہو سکتا ہے. تو کیا ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ اس بات کو رہنے دیں اور ان کے لیے اتنی دعائیں کیا کریں کہ اللہ پاک اس کے بدلے ہمیں معاف کر دیں؟ کیا یہ ٹھیک ہوگا؟ سائرہ صاحبہ صادق آباد سے. بہت خاندانی بات کی ہے سائرہ صاحبہ نے اور صادق آباد سے بات کی ہے. بالکل ٹھیک بات کی آپ نے. بعض دفعہ بات پرانی ہو چکی ہوتی ہے، اب آپ اس کو وہ پرانی بات یاد دلائیں تو اس کے پرانے زخم تازہ ہو جائیں گے اور اس سے معاشرے میں اور فساد ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. تو ایسے موقع پہ پھر بہتر یہی ہے کہ اس سے براہ راست وہ جرم یاد دلا کے معافی نہ مانگی جائے، بلکہ ہول سیل کے حساب سے معافی مانگی جائے. ہول سیل کی معافی کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ اسٹاک میں مال خریدتے ہیں نا، ڈبے میں جو کچھ ہے بھائی پورا پیکٹ دے دو، تو اس سے ایک ایک چیز کی الگ قیمت نہیں لگاتے. تو ہول سیل کے حساب سے آپ معافی مانگیں اور اس سے کہیں بھئی ہم نے اگر کبھی بھی کوئی ناانصافی کی ہو آپ کے ساتھ، انسان ہے، ہو سکتی ہے، تو بھئی آپ سب اگلا پچھلا معاف کر دیں. تو وہ بھی جیسے لوگ کہتے ہیں بھائی تم ہمیں معاف کر دو ہم تمہیں معاف کر دیں، دل ہمیں ایک دوسرے کا صاف رکھ لینا چاہیے ایک دوسرے سے. اس طرح ہول سیل کے حساب سے معافی مانگے. ہول سیل کے ریٹ بھی آپ کو پتہ ہے کم ہوتے ہیں. تو یہ ہوگا. البتہ اگر کوئی واقعی ایسا مسئلہ ہے یعنی فساد کا خطرہ نہیں ہے، تو پھر اس سے اسپیسیفک اس چیز پہ معافی مانگنی چاہیے. یعنی اس کو ضرور دیکھنا چاہیے کوئی فساد نہ کھڑا ہو جائے. اس کی مثال ہے جیسے غیبت کسی کی اگر کی ہے آپ نے، تو جس کی غیبت کی ہے علماء کہتے ہیں اس سے براہ راست معافی نہ مانگی جائے، اس لیے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ نے اس کی برائی کی ہے. اب آپ اس سے جا کے معافی مانگیں کہ جی میں نے چونکہ آپ کی غیبت کی تھی تو میں آپ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں. اب وہ بیچارہ بیٹھا رہے گا، پتہ نہیں اس نے میرے بارے میں کیا کیا لوگوں کو بتایا ہے، اس کے دل میں وسوسے آئیں گے. پھر جب آپ بتائیں گے کہ میں نے آپ کے بارے میں یہ بتایا کہ آپ تو ماشاءاللہ چوریاں کرتے ہیں اور آپ تو اس طرح کے آدمی ہیں، 2 نمبر آدمی ہیں، تو اس کے دل میں اور نفرت پیدا ہوگی کہ یار یہ کیا کیا میرے بارے میں کہتا رہا ہے.
تو اس کی تلافی کا بھی طریقہ یہی ہے کہ آپ ہول سیل کے حساب سے معافی مانگیں، بھائی جو کچھ کہا سنا معاف کر دو، اور جو اس کو غیبت کی وجہ سے نقصان ہوا ہے اس نقصان کی تلافی کریں۔ تو نقصان کی تلافی کیسے ہوگی؟ بھائی جن جن کے سامنے غیبت کی ہے ان کو بتا دیں کہ یار وہ میں نے کہا تو تھا لیکن وہ مجھے غلط فہمی ہوئی تھی، کچھ گول مول بات کر دینا کہ وہ مجھے غلط فہمی ہوئی تھی، ایسا نہیں ہے، شاید مجھ سے جو ہے نا اس کی تحقیق میں غلطی ہوئی ہو، اس طرح کر کے، تاکہ اس کی عزت کو جو نقصان پہنچا ہے اس نقصان کی تلافی ہو جائے۔ پھر اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے۔ تو یہ ہے حقوق العباد کی معافی کا طریقہ، وہ ان چیزوں میں جن میں براہ راست معافی مانگنے میں فساد کا خطرہ ہو، ان میں۔ جاب کے لیے روزے رکھنے کی منت ماننا۔ میں شادی شدہ ہوں، میری والدہ نے یہ نذر مانی ہے کہ جب تک میری جاب نہیں لگ جاتی وہ ہر پیر کے دن میرے لیے روزہ رکھا کریں گی، مگر اب کچھ ایسے آزار آ گئے ہیں اور جاب کرنے کے بارے میں بھی ارادہ ڈگمگا رہا ہے، تو اس صورت میں کوئی کفارہ بتا دیں کہ وہ آگے روزے چھوڑ سکیں۔ بنت عبداللہ۔ دیکھیے اگر والدہ نے زبان سے یہ الفاظ کہے تھے کہ جب تک جاب نہیں لگے گی میں اللہ کے لیے، میرے اوپر لازم ہے کہ میں ہر پیر کے روزے رکھوں، یا میں نے اپنے اوپر روزے واجب کر لیے، تو ان کو روزے رکھنے پڑیں گے۔ ہاں یہ حالت ہو جائے کہ جس کی وجہ سے رمضان کا روزہ چھوڑنا جائز ہو جاتا ہے، جو اتنی کنڈیشن ہو جاتی ہے کہ جس کی بیس پہ رمضان کا روزہ چھوڑنا جائز ہو جاتا ہے، تو پھر ایسے روزے کی قضا کریں گی وہ، یعنی رمضان کے روزے کی طرح ہو گیا یہ، تو پھر اس کی قضا کریں گی۔ پیر کو نہیں رکھ سکیں بیماری کی وجہ سے یا شرعی عذر کی وجہ سے، تو پھر منگل بدھ جمعرات کسی بھی دن رکھ کے اس کی قضا کریں۔ جب یہ کنڈیشن ہو جائے کہ قضا رکھنا بھی ناممکن ہو جائے، تو پھر اس روزے کا فدیہ دینا پڑے گا ان کو۔ تو اس لیے منتیں نہیں ماننی چاہیے، اس طرح کی لوگ مان لیتے ہیں پھر بعد میں اس کو پورا نہیں کر پاتے۔ تو اگر اللہ نہ کرے اتنی صحت خراب ہو یا بڑھاپا آ جائے جس کی وجہ سے وہ روزہ رکھنا ناممکن رہے اور قضا بھی ممکن نہ ہو، تو پھر اس میں فدیہ ہے، پھر فدیہ دیں گی وہ۔ فدیہ 2.25 کلو گندم، بعض علماء 1.25 کہتے ہیں، راجح ہماری نظر میں راجح قول 2.25 کلو گندم کا ہے، تو 2.25 کلو گندم یا اس کی قیمت کسی ایک غریب کو دے دی جائے، یا کسی غریب کو 2 ٹائم کا کھانا کھلا دیا جائے، تو اس سے کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اور دوسری بات، والدہ نے یہ کہا ہے نا کہ جب تک آپ کی جاب نہیں لگ جاتی، تو جاب لگ جائے بے شک پھر چھوڑ دیں اس کو۔ ایک ہیلا بھی اختیار کیا جا سکتا ہے اس میں کہ جاب لگا دیں، جاب لگ جائے گی تو والدہ پر پھر یہ روزے واجب نہیں رہیں گے، جیسے ہی جاب لگے گی تو جاب 1 مہینہ کریں پھر بے شک چھوڑ دیں اس جاب کو، تو اس سے یہ منت کم از کم پوری ہو جائے گی ان کی۔ بینک کے سیونگ سرٹیفکیٹ کے عوض منافع لینا۔ میرے والد نے 2011 میں ایک سیونگ سرٹیفکیٹ خریدا تھا جو 11,000 کا تھا۔ اب 10 سال پورے ہونے والے ہیں، ہم نے بینک والوں سے پتہ کروایا تھا کہ ہمارے پیسے کہاں استعمال ہوتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اس سے وہ کاروبار کرتے ہیں اور نفع ہوتا ہے، وہ 10 سال بعد ہمیں دیتے ہیں، جو کہ تقریباً 1.5 لاکھ کا ہوگا، تو کیا ہم یہ پیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ عائشہ شیخ کراچی سے۔ دیکھیں بینک والے اس سے بزنس کر رہے ہیں یا سود پہ دے رہے ہیں یہ الگ بات ہے، بینک والوں کا آپ سے کیا ایگریمنٹ ہوا تھا؟ سیونگ سرٹیفکیٹ 11,000 کا بینک نے آپ کو دیا یا آپ کے ابا کو یا اماں کو دیا، تو بینک نے اس وقت آپ سے ایگریمنٹ کیا تھا؟ اگر یہ ایگریمنٹ کیا تھا کہ ہم یہ بزنس میں لگائیں گے، جو ہمیں پروفٹ ہوگا، آپ کے پیسوں سے جو پروفٹ ہوگا، اس پروفٹ میں اتنے پرسنٹ آپ کا، اتنے پرسنٹ ہمارا، جیسے کہ اسلامک بینک کرتا ہے، تو پھر تو یہ بالکل جائز ہے۔ لیکن اگر اس طرح کا کوئی ایگریمنٹ آپ سے نہیں ہوا تھا تو پھر یہ نفع جائز نہیں ہے۔ تو اب مجھے نہیں پتا جس بینک سے آپ نے کے والد نے سرٹیفکیٹ لیے ہیں ان کا پروفٹ دینے کا کیا طریقہ ہے۔ یہ تو انہوں نے بتا دیا کہ ہم آگے بزنس میں لگاتے ہیں، تو بزنس میں لگانے کے بعد پھر جو بزنس وہ کر رہا ہے بینک آگے، وہ بزنس میں ان کا کیا ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ بزنس میں جو پروفٹ ہوگا اس میں پرسنٹیج کے حساب سے لیں گے، یا آگے بزنس میں انویسٹ کر کے سود لے رہے ہیں اس پہ، اور آپ سے کیا ایگریمنٹ ہوا ہے، تو یہ اس میں ڈیٹیل معلوم نہیں ہے، تو اس لیے یہ بینک سے ہی پوچھیں آپ۔ عام طور پر جو اسلامک بینک ہیں جو کسی شرعی ایڈوائزر کے تحت چل رہے ہوں، یا سودی بینک میں جو اسلامک ونڈوز کھل گئی ہیں، تو وہ تو اس کا خیال کرتے ہیں، لیکن جو عام بینک چل رہے ہیں وہ اس کا خیال نہیں کرتے، وہ اکثر سودی لین دین ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ عصر کے بعد کیا ہم سو سکتے ہیں؟ عصر کے بعد سونا کیسا ہے؟ بنت عبدالسلام سعودی عرب سے۔ دیکھیں سونے کا کوئی ٹائم اس شریعت میں کوئی فرض واجب نہیں ہے، جب تھکاوٹ ہو انسان سو سکتا ہے، عصر کے بعد بھی، مغرب کے بعد بھی، عشاء کے بعد بھی، فجر کے بعد بھی، لیکن جو اس سونے کا اللہ نے ٹائم بتایا ہے اور جس کی شریعت میں تاکید ہے وہ ہے رات کو جلدی سونا، صبح جلدی اٹھنا اور دوپہر قیلولہ کرنا۔ اور جو سنت ٹائم ہے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز سے پہلے اذان کے بعد بھی کچھ دیر آرام کیا کرتے تھے، تو یہ اصل ٹائم ہے. اور فجر کی نماز کے بعد بہت سے اسلاف سے سونے کی ممانعت منقول ہے، یعنی کوئی اچھا وقت نہیں ہے سونے کا، یہ تو ناپسندیدہ ہے فجر کے بعد سونا. اسی طرح عصر کے بعد سونے کو بھی ناپسند کیا گیا ہے. تو ناپسند تو ہم کہیں گے لیکن ناجائز حرام نہیں ہے، کیونکہ یہ ٹائم تو ایسا ہوتا ہے اس میں انسان ٹھنڈا وقت ہوتا ہے، کام کاج کا وقت ہوتا ہے، اس میں آپ سو گئے تو یہ تو بے برکتی ہوگی. تو ناجائز حرام نہیں ہے بہرحال، لیکن یہ کہ ناپسندیدہ ضرور ہے. لیکن اگر کوئی مجبوری ہے تو پھر ناپسندیدہ بھی نہیں ہے. کوئی بہت تھکا ہوا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، یا اس کو بعض دفعہ نیند پوری نہ ہونے سے بیماری کا بھی خطرہ ہوتا ہے، ڈپریشن میں جانے کا خطرہ ہوتا ہے، تو ایسے موقع پہ پھر کسی بھی ٹائم پہ سو سکتے ہیں آپ. فجر کا وقت، فجر کے بعد کا وقت ہو یا عصر کے بعد کا وقت ہو، تو بہتر یہ کہ اپنا اسکیجول ایسا بنانا چاہیے کہ ایسے ناپسندیدہ ٹائموں پہ سونے کی نوبت ہی نہ آئے. لیکن اگر کبھی یہ ضرورت پڑ گئی تو کوئی حرج نہیں ہے. شوہر کے کہنے پر بال ڈائی کروانا. میری عمر تقریباً 55 سال ہے، میرے بال سفید ہو گئے ہیں، میں بال ڈائی نہیں کرواتی کیونکہ مجھے یہ اچھا نہیں لگتا. میرے شوہر اور میری والدہ کہتی ہیں کہ بالوں پر رنگ کرواؤ، تو اگر میں نہ کرواؤں تو کیا مجھے گناہ ہوگا؟ اور اگر میں ان کے کہنے پر بال ڈائی کروا لوں تو کیا یہ ان کو گناہ ہوگا؟ شازیہ صاحبہ ثوابی سے. شوہر کے لیے زینت اختیار کرنا یہ عورت پر لازم ہے، تو اگر شوہر کہہ رہے ہیں کہ بالوں کو ڈائی کروائیں تو کروا لینا چاہیے. خواتین اس کا خیال نہیں کرتی. یہ بھی شریعت کا ایک حکم ہے کہ شوہر اگر زینت کو پسند کرتا ہے تو اس کے لیے زینت اختیار کی جائے. اگر عورت گھر میں زینت اختیار نہیں کرے گی تو شوہر کی توجہ پھر دوسری عورتوں کی طرف جائے گی. تو البتہ بال کالے نہ کرائے جائیں، تو کسی بھی کلر کے بال کروائے جا سکتے ہیں، کالا کلر نہ کروائیں. تو یہ نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ عورت کے لیے مستحب ہے، ثواب کی بات ہے کہ وہ شوہر کے لیے زینت اختیار کرتی ہے. اسی طرح والدین بھی اگر بیٹی کو کہہ رہے ہیں کہ بالوں کو کلر کرو تو جائز چیزوں میں والدین کی اطاعت بھی لازم ہے. تو ماں اگر کہہ رہی ہے، ماں کو ظاہر ہے ماں چاہتی ہے کہ میری بیٹی دیکھنے میں اچھی لگے، اس میں ماں کی بھی عزت ہوتی ہے، والدین کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ہماری ایک اولاد کی ایک پرسنالٹی ہو. تو والدہ بھی اگر کہہ رہی ہیں کہ بالوں کو ڈائی کروائیں تو والدہ کی بھی بہت بڑا مقام ہے اسلام میں، اور اس پہ تو کتنی شریعت میں والدہ کو خوش کرنے کے فضائل ہیں. تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو اللہ ہی کا حکم سمجھیں، کیونکہ ماں بھی حکم دے رہی ہے، شوہر بھی حکم دے رہا ہے، تو اللہ کو خوش کرنے ہی کے لیے آپ، کیونکہ ان کو خوش کرنا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو خوش کرنے کا. تو اس لیے بال کالے نہ کریں آپ، لیکن کوئی اور کلر بالوں کو والدہ کے کہنے پر یا شوہر کے کہنے پر کروایا جا سکتا ہے. سونے کی زکوٰۃ کس ریٹ پر نکالیں گے؟ پچھلے سالوں کی سونے کی زکوٰۃ آج کے ریٹ کے حساب سے نکالیں گے یا الگ الگ سال کا جو ریٹ تھا اس کے حساب سے نکالیں گے؟ زوجہ مبین پٹنہ سے. اگر آپ کے پاس پچھلے سال صرف سونا ہی تھا اور 1 روپیہ بھی نہیں تھا، نہ چاندی تھی نہ مال تجارت تھا، تو اور پچھلے سال آپ نے سونا کی زکوٰۃ نہیں نکالی اور اب نکال رہے ہیں، تو جس ٹائم نکلے گا اسی دن کے ریٹ کا حساب ہوگا، چاہے وہ پچھلے سال کی زکوٰۃ ہو. کیونکہ گویا کہ آپ پر ابھی سونا میں سے سونا نکالنا واجب ہوا ہے، اور سونا نہیں نکال رہے تو اس کی قیمت دے رہے ہیں، تو وہ قیمت ظاہر ہے آج کے ریٹ کی دی جائے گی. لیکن عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب سونے کی زکوٰۃ نکالی جا رہی ہوتی ہے، جیسے پچھلے سال آپ پر جو زکوٰۃ واجب ہوئی تھی، تو سونے کے علاوہ 2-4 روپے تو ہوں گے ہی آپ کے پاس عام طور پہ. تو سونے کے ساتھ جب زکوٰۃ کے نصاب کی دوسری چیزیں بھی مکس ہو جاتی ہیں تو پھر اس میں علماء کی 2 رائے ہیں. یعنی اگر آپ نے پچھلے سال زکوٰۃ نہیں نکالی تو بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اس سال جب آپ زکوٰۃ نکالیں گی تو آج کے ریٹ کا اعتبار ہوگا. وجہ اس کی یہ ہے کہ سونے کی زکوٰۃ میں اصل تو سونا ہی واجب ہوا تھا نا، تو اصل تو یہ تھا کہ جتنا بھی سونا آپ کے پاس ہے اسے کاٹ کے اس کا 2.5% سونا نکالا جائے. تو اگر آپ سونے کو چینج کر رہی ہیں کرنسی کے بدلے میں تو آج چینج ہو رہی ہے نا وہ، تو آج کا ریٹ کا حساب ہوگا. لیکن ایک دوسری رائے بھی ہے علماء کی، اور یہ بھی بہت مضبوط رائے ہے. وہ رائے یہ ہے کہ پچھلے سال جب سونے کی زکوٰۃ آپ پر واجب ہوئی تھی اور آپ کے پاس کرنسی بھی تھی، تو سونے کا اصل اپنا معیار ختم ہو چکا تھا، بلکہ اس میں اصل معیار تھا چاندی. یعنی 52.5 تولہ چاندی کے نصاب کا خیال کر کے آپ پر پیسے یعنی سونے کی ویلیو لگائی جا رہی تھی اس وقت، تو ویلیو کے حساب سے زکوٰۃ واجب ہو رہی تھی. تو جس دن زکوٰۃ پچھلے سال واجب ہوئی تھی تو چونکہ سونے کی ویلیو پر زکوٰۃ واجب ہوئی تھی، اس لیے اس دن کی ویلیو آج لگائی جائے گی. یعنی اس دن ویلیو کیا تھی. تو دونوں قول ہیں. پہلے قول میں احتیاط زیادہ ہے، اور دوسرے قول جو دلیل کے لحاظ سے راجح، یہ دوسرا قول ہے. تو دوسرا قول جو دلیل کے لحاظ سے راجح ہے اس کا حاصل یہی ہے کہ آج آپ سونے کی زکوٰۃ اگر نکال رہی ہیں تو 1 سال لیٹ اگر نکال رہی ہیں یا 6 مہینے بعد نکال رہی ہیں تو ریٹ اسی دن کے دیکھے جائیں گے کہ اس وقت سونے کے ریٹ
کیا تھے، بشرطے کہ سونے کے ساتھ دوسری چیزیں بھی اس وقت آپ کے پاس موجود ہوں۔ سونا بیٹی کے نام کر دیا تو زکوٰۃ کس پر ہوگی؟ میری 2 بیٹیاں ہیں اور میں نے ان دونوں کے نام زیورات تقسیم کر دیے ہیں، کیا اس تقسیم کیے ہوئے زیور کی زکوٰۃ مجھے نکالنی ہوگی یا نہیں؟ زوجہ مبین پٹنہ سے۔ اگر یہ بیٹیاں نابالغ ہیں اور آپ نے ان کے نام کرنے کا مطلب یہ بتا دیا کہ بھئی یہ آج سے میری بیٹیوں کا ہے، تو پھر نابالغ بچے کے مال پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ اور اگر یہ بیٹیاں بالغ ہیں تو صرف اتنا کہہ دینے سے کہ یہ میری بیٹیوں کا ہے، یہ بیٹیوں کا نہیں ہوگا، ان کو ہینڈ اوور کرنا پڑے گا، ایک دفعہ ان کے قبضے میں دیں، پھر بے شک واپس لے کے امانت کے طور پہ رکھ لیں۔ تو ایسی صورت میں جب بیٹیوں کو دیا جائے گا تو پھر آپ پر نہیں، البتہ بیٹیوں پر پھر اس کی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ تو وہ ان کی پرمیشن سے آپ نکالیں یا بیٹیاں خود نکالیں، یہ آپ ان کا مسئلہ ہے۔ لیکن اگر نابالغ بچیاں ہیں تو ان کی ملکیت میں دینے سے پھر زکوٰۃ ساقط ہو جاتی ہے، کیونکہ نابالغ زکوٰۃ دینے کا مکلف نہیں ہے، عبادت کا مکلف نہیں ہے، عبادت کے واجب ہونے کا۔ 2 نمبری سے جاب حاصل کی ہو تو کمائی کا حکم۔ اگر کسی نے غلط طریقے سے ٹیسٹ پاس کر کے جاب حاصل کی ہو لیکن اب وہ جاب پابندی اور دیانتداری سے ادا کرتا ہو تو اس جاب کی انکم اس کے لیے حلال ہوگی یا نہیں؟ محمد اظہر فاروق کرک سے۔ جی اگر وہ دیانتداری سے اب جاب کر رہا ہے اور جو کام اس کے ذمہ لگایا جاتا ہے اس میں خیانت نہیں کرتا تو اس کے لیے ارننگ حلال ہے۔ البتہ 2 نمبری طریقے سے جاب حاصل کرنا، غلط طرح سے ٹیسٹ پاس کرنا، یہ عمل بہرحال ناجائز ہے، دھوکے میں آتا ہے۔ لیکن اس سے جو جاب ملے گی، جاب اس پہ نہیں، جاب میں جو آپ کو تنخواہ ملتی ہے وہ ٹیسٹ پاس کرنے کی نہیں ملتی، بلکہ تنخواہ ملتی ہے آپ کو جو کام آپ کے ذمہ لگایا ہے وہ کام آپ کر رہے ہیں تو اس کی تنخواہ ملتی ہے۔ تو کام اگر آپ دیانتداری سے کر رہے ہیں، اس کے صحیح طریقے سے کر کے دے رہے ہیں ان کو کام، تو وہ تنخواہ آپ کے لیے بہرحال حرام نہیں ہے۔ شوہر اپنے پیسوں سے بیوی کی زکوٰۃ دے سکتا ہے؟ شوہر اور بیوی کا مال اگر مشترک ہو اور شوہر اپنی کمائی سے ساری زکوٰۃ دے رہا ہو، یعنی بیوی کے زیورات کی زکوٰۃ بھی شوہر ہی دے رہا ہو، تو کیا اس طرح سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی یا بیوی کو اپنی زکوٰۃ خود دینی ہوگی؟ محمد گلزار یو پی سے۔ جی بیوی کی زکوٰۃ شوہر خود بھی دے سکتا ہے، لیکن اس کو بتانا ضروری ہے۔ بتائے بغیر اگر زکوٰۃ دے دی پھر بیوی کو بعد میں جا کے بتایا تو پھر زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، چاہے وہ بعد میں راضی بھی ہو جائے۔ تو دینے سے پہلے بتایا جائے، بے شک ایک دفعہ بتا دیں اس کو کہ بھائی جب بھی تم پر زکوٰۃ واجب ہوگی تو میں ہوں تمہارا میاں، میں زکوٰۃ ادا کروں گا، تم مجھے پرمیشن دے دو۔ وہ زبان سے کہہ دے اجازت ہے، یا خاموش رہنا بھی اجازت ہی میں آتا ہے، کون منع کرے گا اس میں؟ تو اس کو بہرحال اطلاع دینا ضروری ہے۔ تو پھر آپ زکوٰۃ ادا کریں، اللہ کرے کہ سارے میاں اتنے اچھے ہو جائیں جیسے محمد گلزار بھائی ہیں۔ اور عورتوں کو چاہیے اپنے شوہروں کا شکر ادا کریں، کتنی مالی ذمہ داریاں شوہر ادا کر رہے ہوتے ہیں، زکوٰۃ بھی خود ہی نکال رہے ہوتے ہیں، کھلا پلا بھی رہے ہوتے ہیں، گیس بجلی کا بل بھی دے رہے ہوتے ہیں، مکان کا کرایہ بھی دے رہے ہوتے ہیں، بچوں کی فیسیں بھی دے رہے ہوتے ہیں۔ تو جو مسلمان مرد ہے وہ بہت زیادہ، جو شریف آدمیوں کی بات کر رہا ہوں، جو اس وقت میرا بیان سن رہے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، وہ بہت زیادہ حقوق ادا کرتے ہیں۔ اور ہماری خواتین پھر بھی ویسٹرن کلچر کو پسند کرتی ہیں، تو ویسٹرن کلچر میں جا کے دیکھیں، انگریز تو مکان کا کرایہ نہیں دیتا، وہ زکوٰۃ کیا ادا کرے گا بیوی کی طرف سے؟ جو مالی عبادتیں ہیں وہ کہاں سے دے گا؟ وہ برگر خود اپنے پیسوں سے کھا رہے ہوتے ہیں، بیوی اپنے پیسوں سے، چائے اپنے پیسوں سے بنا کے پی رہا ہے، بیوی اپنے پیسوں سے چائے بنا کے پی رہی ہے، بچوں کو آدھا میاں پال رہا ہے آدھا بیوی پال رہی ہے، اور بہت دفعہ تو اکیلی بیوی ہی پال رہی ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہماری خواتین کو اپنے یہ جو پاکستانی اور انڈین اور مسلمان میاں ہیں، ان میاؤں کی قدر کرنی چاہیے، جو اس ٹائپ کے میاں ہیں، جن کا میں ابھی جو میرا بیان اس وقت سن رہے ہیں، جس ٹائپ کے میاؤں نے یہ سوال کیا ہے، ان کی بات کرو۔ باقی ظاہر اچھے برے ہر جگہ ہوتے ہیں۔ سونا قرض دے کر زیادہ پیسے وصول کرنا۔ اگر لوگ پیسے کی جگہ سونا قرض دیں اور واپسی میں اس کی قیمت سے زیادہ وصول کریں تو کیا یہ بھی سود شمار ہوگا یا نہیں؟ عرفات حسین جیکب آباد سے۔ قرض کی ڈیفینیشن ہی یہی ہے کہ جو چیز دی جائے گی واپسی اسی میں ہوگی، یعنی اصل وہ چیز ہی واجب ہوگی۔ آپ نے کسی کو 1 تولہ سونا قرض دیا تو اب آپ یہ شرط نہیں پہلے سے لگا سکتے کہ میں واپسی جو ہے پیسوں کی شکل میں لوں گا، یہ جائز نہیں ہے۔ آپ نے 1 تولہ سونا قرض دیا تو اب کیا ہوگا، 1 سال 2 سال 6 مہینے کے بعد وہ 1 تولہ سونا ہی واپس کرے گا۔ ہاں جب وہ سونا واپس کرنے لگے اس وقت پھر آپ آپس کی انڈرسٹینڈنگ سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی سونے کا کے بجائے سونے کا جو مارکیٹ ریٹ چل رہا ہے وہ مجھے دے دو، یہ جائز ہو جائے گا، یعنی ریٹ میں پیسے دے دو مجھے، تو اس وقت اس میں چینجنگ کی جا سکتی ہے مارکیٹ ویلیو کے حساب سے، لیکن پہلے سے یہ جائز نہیں ہے۔
کہ آپ اس کو کہیں کہ واپسی میں پیسوں کی شکل میں لوں گا، کیونکہ یہ تو پھر خرید و فروخت کے احکام اس پر جاری ہوں گے. تو یہاں جو ہے نا یہ ضرورت سونا قرض دینے کی اس وقت آتی ہے کہ کرنسی ڈی ویلیو ہوتی ہے. میں تو لوگوں سے کہتا ہوں کہ جب لمبے عرصے کے لیے قرض دو تو سونے میں دیا کرو. تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر وہ قیمت بڑھ گئی سونے کی تو آپ زیادہ پیسے لیں گے، قیمت گھٹ گئی تو کم پیسے لیں گے. تو جب قرض سونے میں دیا ہے تو سونا ہی واپس لینا پڑے گا، لیکن لیتے وقت پھر آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے اتنے میں نے 1 تولہ سونا دیا تھا اور تو اب واپسی کا ٹائم آ گیا ہے، تو اب آپ ایسا کریں 1 تولہ سونا کے بجائے آپ چاہیں تو 1 تولہ سونا کی جو ریٹ چل رہے ہیں مارکیٹ میں وہ دے دیں. تو سامنے والے کو اختیار ہے، وہ کہتا ہے نہیں جی میں تو سونا ہی دوں گا، تو پھر سونا لے لیں. اگر وہ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے میں اس کی قیمت دے دیتا ہوں تو بھی ٹھیک ہے. کریڈٹ کارڈ کے جواز کی شرائط. اگر ہم کریڈٹ کارڈ کی قسطیں باقاعدگی سے ادا کرتے رہیں تو کیا کریڈٹ کارڈ کا استعمال جائز ہوگا؟ طاہر محمد لاہور سے. دیکھیں کریڈٹ کارڈ میں 2 خرابیاں ہیں. ایک خرابی تو یہی ہے کہ سود دینا پڑتا ہے اس میں آپ، لیکن یہ تو اس کا تو آپ بچت ہو جائے گی آپ کی کہ اگر آپ ٹائم پہ پیمنٹ ادا کر دیں اور سود لگنے سے پہلے ہی پیمنٹ دے دیں تو سود سے تو بچت ہو جائے گی. لیکن ایک دوسری خرابی یہی ہے کہ کریڈٹ کارڈ جب آپ لیتے ہیں تو یہ ایگریمنٹ آپ کا ہوتا ہے کہ اگر میں نے ٹائم پہ پیسے ادا نہیں کیے تو میں سود دوں گا. یہ ایگریمنٹ بھی حرام اور ناجائز ہے. یعنی ایگریمنٹ تو آپ نے کر لیا نا، سودی ایگریمنٹ. تو اس لیے کریڈٹ کارڈ کے استعمال کو علماء ناجائز کہتے ہیں، چاہے آپ ٹائم پہ پیمنٹ کر بھی دیں، کیونکہ اس میں سودی ایگریمنٹ بہرحال ہو گیا. البتہ جہاں ضرورت ہو، جیسے بعض جگہ شاپنگ ممکن ہی نہیں ہوتی کریڈٹ کارڈ کے بغیر، وہ پیسے نہیں مانگتے، وہ کارڈ مانگتے ہیں. ایک بات، بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ اتنے پیسے لے جاتے ہیں تو چھننے کا خطرہ ہوتا ہے. کراچی میں تو جان کا خطرہ ہے، چھننا تو اب دور کی بات ہو گئی. ڈاکو آج کل گولیاں مار رہے ہیں. میں 1-2 ہفتے کے اندر 4 افراد کی خبریں مجھے ملی ہیں، جن میں 2 تو ہمارے ریلیٹیو تھے جن کو پیسے چھیننے کے لیے ٹانگوں پہ گولیاں ماری ہیں. ایک کو تو شہید ہی کر دیا، اور آج بھی خبر آئی ہے کہ وہ ڈاکوؤں نے اس کو گولی مار کے شہید کر دیا. جو موبائل اسنیچر ہوتے ہیں جو گلی محلوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں، تو یہاں تو بہت حالات خراب ہیں. تو اگر کوئی ایسی مجبوری میں کیش رقم اٹھاتے ہوئے ڈرتا ہے کہ بھئی ڈاکو چھین کے لے جائیں گے، تو مجبوری میں بھی کریڈٹ کارڈ کا استعمال جائز ہوگا. تو یعنی 2 مجبوریاں ہو گئیں. ایک تو یہ کہ وہاں شاپنگ بعض جگہوں پہ کریڈٹ کارڈ کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے، وہاں بھی جائز ہے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اتنی پیسے اٹھا کے لے جانا آپ کے لیے خطرے سے خالی نہیں ہوتا، تو ایسے موقع پہ بھی کریڈٹ کارڈ کا استعمال آپ کے لیے جائز ہوگا. لیکن اس میں پھر یہ وہ والی شرط کہ سود لگنے سے پہلے آپ بہرحال پیمنٹ کریں گے، وہ اس کی رعایت پھر بھی آپ کے لیے ضروری ہے. کیا مرد سرخ رنگ کا لباس پہن سکتے ہیں؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ کلر کا کپڑا بھی پہنا ہے؟ عبداللہ بر منگھم سے. سرخ دھاریوں والے کپڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنے، البتہ سرخ رنگ مکمل جو سرخ کلر ہوتا ہے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کیا ہے. تو مرد کے لیے ناپسندیدہ ہے، مکروہ ہے. جو بالکل گہرا سرخ کلر ہوتا ہے نا جو خواتین پہنتی ہیں، تو ایسا مکمل سرخ کپڑا پہننا کراہت سے خالی نہیں ہے، مکروہ ناپسندیدہ ہے. بیوی اگر ناراض رہتی ہو تو شوہر کیا کرے؟ میری بیوی زیادہ تر ناراض رہتی ہے اور ناراضی کی کوئی وجہ بھی نہیں ہوتی. اس صورت میں میرے لیے شریعت کا کیا حکم ہے؟ عباس صاحب اسلام آباد سے. بھائی آپ کسی ذریعے سے معلوم کروائیں بیگم سے، آپ خود نہ کریں، کسی ان کی کوئی سہیلی ہو، کوئی فرینڈ ہو یا کوئی ریلیٹیو ہو، اس سے معلوم کروائیں کہ بھئی پرابلم کیا ہے، کیوں ناراض رہتی ہیں، کوئی مسئلہ ہے تو بتائیں. پھر بھی کوئی معقول بات سامنے نہیں آتی تو پھر وہ بعض عورتوں کو نہیں شوہر سے مزاج مل رہا ہوتا، ان کو شوہر پسند ہی نہیں ہوتا، تو منہ بنا کے رکھی بھی ہوتی ہیں وہ. تو ایسی صورت میں یا تو گزارا چلائیں کہ بھئی اسی طرح گزارا کرنا ہے زندگی بھر، یا یہ کہ میاں بیوی بیٹھ کے بات چیت کر لیں کہ بھئی اگر نہیں سمجھ میں آ رہا، آپ ناراض رہتی ہو تو ہم دونوں آپس کی انڈرسٹینڈنگ سے علیحدگی اختیار کر لیتے ہیں. آپ کہیں ایسی جگہ کر لینا عدت کے بعد جو جس سے آپ خوش رہا کریں، اور میں بھی ایسی جگہ کر لوں گا جو مجھ سے خوش رہا کرے گی، بشرطے کہ اس میں کوئی بڑا فساد نہ ہو. بعض دفعہ بچے ہو چکے ہوتے ہیں تو پھر علیحدگی میں بڑے نقصانات کا خطرہ ہوتا ہے. تو اگر کوئی علیحدگی میں کوئی نقصان نظر نہیں آ رہا سامنے تو پھر آپس میں میوچل انڈرسٹینڈنگ سے علیحدگی کا راستہ اختیار کر لیا جائے. آپ ایسی جگہ شادی کر لیں جو آپ سے خوش رہتی ہو، اور وہ بھی ایسی جگہ شادی کر لیں جن سے یہ پھر ہم ناراض نہ رہا کریں، خوش رہا کریں. اور اگر یہ مشکل ہے آپ کے لیے یا اس میں نقصان کا خطرہ ہے، جو کہ عام طور پر ہوتا ہے، اس لیے ڈیورس کا مشورہ نہیں دیا جاتا کہ اس میں نقصانات فائدوں سے زیادہ ہیں، تو پھر ایسی کنڈیشن میں بھائی برداشت ہی کریں. اور کیا ہے، پھر آپ کے پاس اللہ نے ایک اور شادی کا آپشن دیا ہے، آپ ایک اور شادی کر لیں، اس کو الگ گھر دے دیں. اگر آپ کے پاس گنجائش نہیں ہے تو کوئی بہت ہی غریب لڑکی سے کر لیں جس کے نان نفقہ اٹھانا آپ کے لیے آسان ہو.
تو اس سے امید ہے کہ یہ جو ناراض رہ رہی ہیں یہ ایک ہی دفعہ میں طبیعت سے ناراض ہو کے پھر خوش ہو جائیں گی انشاءاللہ. یعنی وہ ایک دفعہ ریئیکشن تو بہت ٹائٹ خاندانی قسم کا ہوگا, لیکن وہ ساری ناراضی جو موت تک ہونی تھی وہ ایک ہی دفعہ میں نکل کے, امید ہے پھر جب تک کمپٹیشن نہیں ہوتا نا تو بعض جگہ پر پھر جو ہے نا وہ نبھانا مشکل ہو جاتا ہے. جب آپ کی زندگی میں میں یہ پوری تقریر اس صورت میں کر رہا ہوں کہ فرض کر رہا ہوں کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں, باقی حقیقت کیا ہے یہ تو کوئی آپ کی بیگم سے جا کے پوچھے تو وہ بتائیں گے نا کہ میں کہاں ناراض رہتی ہوں, ناراض تو یہ رہتے ہیں. تو میں اس بحث میں نہیں جا رہا کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں, یہ بحث میں نہیں جا رہا. میں تو کہہ رہا ہوں جو آپ نے لکھا ہے فرض کر رہا ہوں کہ یہ واقعی صحیح لکھا ہے, تو اس فرضی بات پر میں جواب دے رہا ہوں. تو حقیقت کیا ہے یہ آپ جانیں, آپ کی بیگم جانے اور اللہ جانے. تو اگر کسی بھی میاں کی بیگم اس طرح کی رہتی ہے نا جو بلا وجہ ناراض رہتی ہے, تو تجربہ یہ ہے کہ جب میاں ایک اور شادی کر لیتا ہے تو وہ پھر بلا وجہ کم از کم ناراض نہیں ہوتی. کمپٹیشن ہوتا ہے, اس کو پتہ ہے کہ بھائی اس کے پاس دوسرا آپشن بھی ہے, میں اگر تمیز سے نہیں رہوں گی تو وہ ادھر چلا جائے گا. تو مردوں کی طرف سے بھی غلطی ہوتی ہے اور خواتین کی طرف سے بھی غلطی ہوتی ہے. تو اس میں یہ بھی آپ کے پاس ایک آپشن ہے, یہ بھی اختیار کر سکتے ہیں. ورنہ یہ بھی نہیں ہو سکتا تو پھر صبر کریں. دنیا میں سارے مزے کبھی بھی انسان کو حاصل نہیں ہوتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے عورت کو پسلی سے پیدا کیا ہے, اگر تم مکمل سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے نا تو طلاق تک نوبت پہنچے گی. تو گھر بسانے کے لیے کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے. دوسرا آپ یہ بھی دیکھیں کہ اس میں ایک عیب ہے کہ یہ ناراض سی رہتی ہے, ہو سکتا ہے بہت ساری خوبیاں بھی ہوں, تو ان خوبیوں کو دیکھیں. جیسے کہ قرآن نے کہا عسیٰ ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا. خاص طور پر اللہ نے زوجہ کے بارے میں کہا کہ اگر تم اسے ناپسند کرتے ہو تو عین ممکن ہے اس میں ایک چیز کو تم ناپسند کرو لیکن کچھ اور ایسی خوبیاں بھی ہوں جو تمہیں دوسری عورت میں نہ ملے. تو یہ سوچ کے بھی انسان کو صبر کرنا چاہیے.